الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام و ذات قدسی والشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اسلام پر کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے وہ اعتراضات جو غیر مسلم کرتے ہیں یا بعض اعتراضات جسے مسلمان خود کرتے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ ہمارے یہاں جو ہے چل رہا ہے۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی، لیکن جتنے اعتراضات ہیں اپنوں سے یا غیروں سے، اس کو اگر بیان کیا جائے تو اور 4 ماہ اس پر جو ہے بات اور گفتگو ہو سکتی ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہی گئی تھی۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ مشرکین کو تم جہاں بھی پاؤ، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو ان کو قتل کر دو۔ اب اس آیت کو لے کر کے جو ہے بہت سارے مسلمان جن کے سامنے غیر اعتراض کرتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں، انہوں نے خود مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہمارے دوست جو ہے ظاہر بات ہے سب ملے جلے رہتے ہیں، تو اس آیت کا مجھ سے مطلب طلب کرتے ہیں۔ اصل میں قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ کس وقت میں آیت نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ لوگ جو ہے اس کو بیان نہیں کرتے ہیں کہ یہ کس پس منظر میں جو ہے آیت نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کب اس پر عمل کیا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے، واقعہ کیا ہوا تھا۔ اور جو غیر مسلم حضرات میں جو ان آیتوں کو لے کر کے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، وہ آیت نمبر 5 پڑھتے ہیں، آیت نمبر 7 پڑھتے ہیں، آیت نمبر 6 چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ جب پڑھ ہی رہے ہو، آیت نمبر 5 کا ترجمہ کر رہے ہو،
تو 6 چھوڑ کر کے 7 پر کیوں کودتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے لوگ اعتراض بھی یہ کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کی زور سے پھیلا ہے، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اگر اسلام تلوار کی زور سے پھیلتا تو آج ہندوستان میں 80 کروڑ آپ حضرات نہیں رہتے تھے۔ یہاں پر ایک اعتراض کا میں جواب دے دوں، چونکہ یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے تو آپ حضرات کا مطلب آپ نہیں ہیں، جن کو اعتراض ہے یہ ان کو ہے۔ خطاب کا ایک انداز ہوتا ہے، تو ہندوستان میں 80 کروڑ کہاں ہوتے تھے جبکہ 1000 سال ہماری حکومت رہی ہے، 800 سے لے کر کے 1000 سال تک، تو پورے ہندوستان کا نقشہ بدل چکا ہوتا۔ اس وقت میں جتنے عرب ممالک ہیں، عرب جو کنٹریز ہیں، تمام عرب ممالک میں 15 ملین یعنی تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ 1 کروڑ 50 لاکھ عیسائی کرسچن ہیں، تو ان کی حالت کیا ہونی چاہیے تھی؟ حالانکہ مسلم حکومت ہے، اسلامی حکومت تو نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی حکومت ہے۔ تو بہرحال جو ہے مسلمان امن پسند نہیں ہے، مسلمان فساد چاہتے ہیں۔ 50 سال یا 50 سالہ ریکارڈ طلب کریں کہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں اس میں فسادات کتنے ہوئے ہیں۔ دبئی کی رپورٹ 50 سال میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک بھی فساد نہیں ہوا ہے۔ اگر مسلمان امن پسند نہیں رہتے تو 50 سال میں ایک بھی فساد نہیں ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ خاندانی کچھ جھڑپیں ہوتی ہیں بادشاہوں کے درمیان میں، وہ بادشاہ بنے گا وہ بادشاہ بنے گا، وہ ان کے خاندان کا مسئلہ ہے، لیکن ملک میں فساد کبھی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ پھیلاتے ہیں۔ اس کا پس منظر دیکھتے ہیں اس آیت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 6 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لائے۔ آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا کہ آپ عمرے کے لیے نہیں جائیں گے، کفار نے مکے کے۔ تو اس وقت میں صلح ہوئی۔ صلح میں کئی باتیں ہوئی کہ ہم آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے اور عمرے کی قضا ادا کریں گے۔ 3 دن مکہ خالی کر دیا جائے گا، مسلمان آئیں گے اطمینان سے عمرہ کر کے چلے جائیں گے، بغیر ہتھیار کے مسلمان مکے کے اندر آئیں گے، ہتھیار ساتھ میں نہیں لائیں گے۔ 10 سال تک کفار اور مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، یہ سب سے بڑا معاہدہ تھا۔ اور یہ معاہدہ کرتے وقت عرب کے جو دوسرے قبائل تھے ان میں قبیلوں کو یہ اختیار تھا کہ جس کی طرف چاہے جائیں، یا تو مسلمانوں کی طرف ہو جائیں یا تو کفار کی طرف ہو جائیں۔ تو اس میں ایک قبیلہ بنی بکر جو ہے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہو گیا تھا، اور ایک قبیلہ خزاعہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ نہ جنگ کریں گے نہ جنگ کرنے والوں کا ساتھ دیں گے، دونوں آپس میں۔ اگلے سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اطمینان سے عمرہ کیا، چلے گئے۔ تب تک تو یہ خاموش تھے، لیکن عمرہ کر کے جانے کے بعد چند دن ہی گزرے تھے کہ قریش کے ساتھ کا جو قبیلہ تھا بنی بکر، جو ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ جو جڑا ہوا قبیلہ تھا خزاعہ، اس پر راتوں رات حملہ کر دیا۔ اور اس حملہ کرنے میں مشرکین مکہ نے قبیلہ بنی بکر کا ساتھ دیا، ان کو ہتھیار دیے، ان کو نوجوان دیے، یہ سوچ کر کے راتوں رات حملہ ہو رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے میں بہت دور بیٹھے ہوئے، ان کو معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پوری بات بتلا دی کہ انہوں نے بعد میں مشرکین مکہ نے اعتراف کیا کہ ہم نے صلح توڑی ہے اور ہم نے قبیلہ بنی بکر کا ساتھ دیا ہے، اور انہوں نے تمہارے ساتھ جو قبیلہ تھا خزاعہ اس پر راتوں رات حملہ کیا ہے، اس کا اقرار بھی کیا ہے۔ پہلے ہی سے بدر میں، احد میں، احزاب میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی جو مدد تھی، وہ مدد دیکھ کر کے ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر کے، چونکہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا،
کہ جنگ نہیں کریں گے، کبھی بھی یہ مدینے پہ حملہ کر سکتے ہیں، ان کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اب ان پر جو ہے ہمیں اقدام کرنا ہوگا، ہمیں پہل کرنا ہوگا، ورنہ راتوں رات یہ کب مدینے پر حملہ کر دیں معلوم نہیں ہوگا۔ تو آپ نے خفیہ طور پر تیاری شروع کی۔ ادھر مکے والوں کو ڈر تھا، انہوں نے ابو سفیان جو اس وقت کبھی اسلام لے کر کے نہیں آئے تھے مکہ بھیجا کہ یہ معاہدے کو تجدید کرائے، رینیول کرائے۔ وہ مدینے کے اندر آئے، حالات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ساتھ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، وہ ڈر گئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور دیگر جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے پاس گئے کہ کسی طریقے سے اللہ کے نبی سے جو ہے آپ سفارش کر دیں، نیا معاملہ طے ہو جائے، جو غلطی ہو گئی سو غلطی ہو گئی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب کی بار معاہدہ کرنے سے پیچھے ہٹ گئے کہ اب نہیں معاہدہ ہو سکتا۔ جب مکہ جو فتح ہوا ہے، مکہ فتح کرنے کی بنیاد یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑا تھا۔ فتح مکہ کے وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالانکہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑا تھا، اس کے باوجود بھی جو رحم دلی کا معاملہ کیا، وہ فتح مکہ کی تاریخ اس وقت میں دہرانے کا جو ہے موقع نہیں ہے۔ اب جو ہے جب مکہ فتح ہو گیا تو جتنے کفار تھے وہ 4 قسم کے تھے۔ نمبر 1 جنہوں نے معاہدے کو توڑا تھا، نمبر 2 ایسے قبیلے تھے جنہوں نے معاہدے کا پاس و لحاظ رکھا تھا، معاہدے پر باقی تھے، دوسرے بھی معاہدے ہوئے تھے، نمبر 3 ایسے کفار بھی تھے جن سے معاہدہ تو ہوا تھا لیکن کوئی وقت متعین نہیں تھا، 1 سال تک 2 سال تک 3 سال تک وقت متعین نہیں تھا، اور ایسے لوگ بھی تھے جن سے کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ 4 قسم کے لوگ تھے۔ 4 قسم کے لوگوں میں جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے متعلق کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ وہ ہے جو معاہدے کو توڑنے والے اور امن کو خراب کرنے والے تھے، ظالم تھے، ان کے لیے تھے۔ اور ان کے لیے بھی اشہر حرم، جب مکہ فتح ہوا ہے تو 4 مہینے ایسے ہیں اشہر حرم جس میں جنگ نہیں کی جا سکتی ہے، کہا اس مہینے کے بعد باہر چلے جائیں گے یا تمہیں جو ہے سزا دی جائے گی۔ اور جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، جو معاہدے پر برقرار تھے، دوسرے معاہدات بھی ہوئے تھے، 9 مہینے یا 1.5 سال 2 سال معاہدہ تھا، تو جب تک معاہدہ ہے تب تک تم مکے میں رہو گے، 9 مہینے غالباً معاہدہ تھا۔ اور بقیہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا تو ان کو کہا کہ تم 4 مہینوں میں خالی کر کے چلے جاؤ گے۔ اس کی وجہ کیوں؟ وجہ یہی بنی کہ یہ لوگ بار بار جو ہے زبان دیتے تھے، زبان سے مکر جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب یہ بار بار ہم دھوکہ کھا چکے ہیں، اب ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، کوئی صلح ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کا مطلب جو ہے جنگ کے میدان میں، میدان جنگ میں یہ جہاں کہیں بھی ملے ان کو پکڑ کر کے مارو۔ اب ظاہر بات ہے 2 ملک آپس میں لڑتے ہیں یا 2 لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو جو کمانڈر ہوگا وہ کیا کہے گا؟ بھئی میدان جنگ میں تم جو ہے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرو گے اور دشمن جہاں ملے مارو گے، تو وہ یہی بات تو ہے، اور کیا بات ہے؟ میدان جنگ میں مارنے کی بات کی جا رہی ہے، حالانکہ اللہ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ امن چاہتے ہیں، یہ لوگ قرآن کو سننا چاہتے ہیں، دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو ان کو ان کے مقام تک حفاظت کے ساتھ چھوڑا جائے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جنگیں ہوتی ہیں، ایک ہتھیار ڈال دینے والے کو ہو سکتا ہے کہ بھی جنگ ختم کر کے تم اپنے راستے جاؤ، ہم اپنے راستے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی کنٹری میں، دنیا کے کسی قانون میں یہ نہیں ہے کہ اگر وہ امن چاہیں تو ان کو ان کے کنٹری تک، ان کو ان کے مقام تک حفاظت کے ساتھ لے جا کر کے چھوڑ کر کے آئیں۔ یہ اسلام کے علاوہ کسی اور میں نہیں۔ یہ اسلام نے کہا کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کو ان کی جگہ تک امن کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ لے جا کر کے چھوڑ کر کے آؤ گے۔ یہ دشمن کے ساتھ ہمدردی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ تو آیت کا پس منظر جانے بغیر جو ہے اسلام پر اعتراض کرنا یہ غلط بات ہے۔ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں، مکے میں 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے بڑی تکلیفوں کے ساتھ، تو اس وقت میں مشکل سے 400 لوگ اسلام لے کر کے آئے تھے 13 سال میں، اور ان 13 سالوں میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ کفو ایدیکم
جتنا چاہے وہ ظلم کر لے، اپنے ہاتھ کو روکے رکھیں گے، یہی حکم تھا۔ بسا اوقات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنگ آ کر کے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں، ہم ان کو کب جواب دیں گے؟ یہ کب تک یہ ظلم برداشت کرتے رہیں گے اور کب تک ہمیں برداشت کرنا ہے؟ اس وقت میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت تک برداشت کرنا ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا یہ کیا ظلم، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، اس سے پہلے لوگوں نے تو اس سے بڑے بڑے ظلم برداشت کیے ہیں، اطمینان دے کر کے، تسلی دے کر کے آپ بھیج دیتے تھے۔ لیکن مدینہ جانے کے بعد 10 سال میں 1.5 لاکھ لوگ اسلام قبول کیے ہیں۔ جب سے جنگوں کا سلسلہ جاری ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ جب تک جنگ کا حکم اسلام میں نہیں تھا تو 400 تھے، اور جیسے ہی جو ہے جنگ کا حکم ہو گیا تو 1.5 لاکھ لوگ اسلام لے کر کے آئے۔ اب شاید یہ بات آپ سنے ہیں یا بہت کم لوگ سنے ہوں گے، غور سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو جنگیں کی، جو کفاروں کے خلاف جنگ کی، یا جو چور ڈاکو رہتے تھے ان کے اوپر چھاپا مارا، کوئی بھی کاروائی کی، جنگ ہی نہیں کاروائی، مسلمان جو بھی کاروائی کیے ہیں آگے بڑھ چڑھ کے، طاقت کا استعمال، اسلام نے جو طاقت کا استعمال کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، وہ 80 پر 2 جگہوں پر ہے۔ 80 پر 2 جگہ اسلام نے طاقت کا استعمال کیا ہے، 80 پر 2 جنگیں ہوئی ہیں، چھاپا مارا گیا ہے، کچھ بھی ہوا ہے۔ 80 پر 2 اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو جنگیں ہوئی ہیں، اس میں جو مارے گئے ہیں وہ صرف 900 ہیں۔ پوری جرنی میں جتنے جنگیں ہوئی ہیں، بدر، احد، احزاب اور خندق، اور جتنی جو کچھ بھی ہوا ہے، اس میں 100 مارے جانے والے کتنے ہیں؟ 900 ہیں۔ اس سے آگے بڑھ چڑھ کے تعجب اس بات پر ہوگا، 900 صرف غیر نہیں، مسلمان غیر دونوں ملا کر کے 900 ہیں۔ ذرا دنیا کی 80 پر 2 جنگیں ایسی بتائیں جس میں مرنے والے صرف 900 ہوں، دونوں طرف کے ملا کر کے، اتنے کم، صرف 900۔ تو اس وقت میں جواب یہ دیا گیا ہے علماء نے، اصل میں مکے کے اندر ہاتھ روکنے کا حکم اس وجہ سے تھا، یہ اسلام کی ایک پالیسی تھی۔ ایک تو اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ تم کم اس میں ہو، اگر ہاتھ اٹھاؤ گے تو اور تمہیں یہ مسل دیں گے، پھر ختم کر دیں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت بلال پر اور دیگر صحابہ پر جو مکے میں ظلم ہوتا تھا، لوگ جو ہے پتھروں کی بارش کرتے تھے اور سینے پر چٹان رکھ دیتے تھے اور زمین پر گھسیٹتے پھرتے تھے، جو کچھ بھی ہوتا تھا اس میں جو درمیانی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، جن کے دل و دماغ میں تعصب نہیں ہے، وہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر کے رحم کھاتے تھے۔ ظاہر بات ہے جو انسان پٹ رہا ہے، جس انسان پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ یقیناً شریف آدمی ہو سکتا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں سامنے والے سہ رہا ہے، مار رہے ہیں سہ رہا ہے، تو یہ دیکھ کر کے جو کفار کے، جو مکے کے جو کفار جو نارمل قسم کے تھے، ان لوگوں کے دلوں میں رحم آ رہا تھا کہ واقعی یہ لوگ مظلوم ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، بعض لوگوں کو سمجھ میں بھی آ گیا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن ان کے دلوں میں چند اعتراضات تھے۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ اسلام اگر سچا مذہب ہے تو خانہ کعبہ پر کنٹرول کفار کا کیوں ہے؟ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کسی کو بھی یعنی مکے کا کنٹرول دیا ہے وہی حق پر ہے۔ ان لوگوں کا گمان یہ تھا، اس وقت میں کفار کا جو ہے مکے پر کنٹرول تھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر حق پر ہوتے تو ان پر مکے کا کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے وہ لوگ تذبذب میں تھے، شک میں تھے۔ دوسرے لوگ جو ہے اگر اسلام لے کر کے آئیں گے تو جس طریقے سے یہ لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں بھی ظلم کریں گے اور ہمیں ہماری برادری سے باہر نکال دیا جائے گا، یہ ڈر سے بھی لوگ اسلام لے کر کے نہیں آ رہے تھے۔ لیکن بدر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لڑنے کا حالانکہ کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ یہ لوگ اسلام کو ختم کرنے کے لیے، کہ آج کے بعد کوئی مسلمان اسلام کا نام لینے والا نہ رہے، یہ لوگ جو ہے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تجارت کر کے سامان لا رہے ہیں، ہتھیار خریدیں گے، تو ان پر جو ہے اللہ کے نبی کو کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ کے حکم پر جو جنگ کی گئی، اس میں کفار کے 72 لوگ جہنم رسید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اور یہ 72 کے 72 بڑے بڑے سردار تھے،
اب مکے میں وہ حضرات جو اسلام لے کر کے آنا چاہتے تھے لیکن ان سرداروں کی وجہ سے، یعنی ان روب داروں کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، اب ان لوگوں کو موقع مل گیا کہ جو ظالم تھے، جو روب دار تھے، جن کی وجہ سے وہ ڈر کر کے اسلام نہیں لے کر آ رہے تھے، وہ راستے سے فاق ہو گئے، وہ 72 کے 72 بھی جہنم رسید ہو گئے۔ ابو جہل مارا گیا تھا، سب کو مارا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے اسلام کے خلاف۔ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اگر یہ لوگ امن چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ امن اخلاق سے پیش آنا ہے، حسن کے ساتھ پیش آنا ہے۔ لڑیں گے اسی وقت میں جب یہ حضرات کہیں گے کہ ہم تم کو تمہارے شہر سے نکال دیں گے، ہم تم کو تمہارے اسلام پر عمل کرنے نہیں دیں گے، اس وقت کی بات ہے یہ۔ تو بہرحال عزیز دوستوں بزرگوں، 10 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اسلام لے کر کے آئے ہیں، وہ اس وجہ سے بھی کہ لوگوں نے اب اسلام کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دی۔ دیکھیے تحقیقات کے مطابق 200 سال میں جتنے لوگ اسلام لے کر کے آئے، اتنے صرف اب جو گزشتہ 15-20 سال ہیں اس میں لے کر کے آئے ہیں۔ اب جو 200 سال گزرے ہیں قریب کے ہمارے سے جو ملے ہوئے ہیں، یہ 200 سال میں جتنے لوگ اسلام لے کر کے آئے ایک طرف، اتنے لوگ یہ 15 سالوں میں ایمان لے کر کے آئے ہیں رپورٹ کے مطابق۔ سوچنے والی بات ہے، آج تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، آج تو ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، حالانکہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جو عرب ممالک ہیں وہ بھی امریکہ کے ماتحت ہیں، کٹ پتلی ہیں، وہ جس طریقے سے چاہ رہے ہیں ان کو کھیل رہے ہیں۔ تو پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس اس وقت میں ایسا پاور نہیں ہے کہ وہ سامنے والوں کو جو ہے جبرن جو ہے زور زبردستی کر کے ان کو جو ہے اسلام قبول کروائے۔ اگر اسلام تلوار کی زور سے ہی پھیلتا تو یہ 15 سالوں میں لوگ کیا دے کر کے اسلام لے کر آ رہے ہیں؟ کیا مسلمانوں کی طاقت دے کر اسلام لے کر آ رہے ہیں یا مسلمانوں کا ظلم دے کر کے اسلام لے کر کے آ رہے ہیں؟ عجیب بات کرتے ہیں، ہندوستان کے اندر بھی جو پہلی مرتبہ جو اسلام آیا ہے، محمد بن قاسم الثقفی جو اسلام لے کر کے آئے تھے، 19 سال کے تھے۔ اس وقت میں جو عرب قبائل تھے وہ ہندوستان میں آ کر کے تجارت کے لیے آباد ہونا شروع ہو گئے تھے، سری لنکا میں، مالدیپ میں اور کیرلا میں، یہاں سب مسلمان تاجر آ کر کے قبیلے آباد ہونا شروع ہو گئے تھے مسلمان۔ ایک کشتی میں مسلمانوں کا قافلہ جا رہا تھا مالدیپ سے یا سری لنکا سے عراق کی طرف، تو ان لوگوں نے اس وقت میں مسلمانوں کی کشتی پر حملہ بولا، مسلمانوں کو مارا اور ان کی عورتوں کو قید کر لیا۔ جب عورتوں کو قید کیا گیا، عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، تو یہ قافلے کے چند لوگ جو بچ گئے تھے وہ واپس بھاگ کر کے جو جا رہے تھے، ایک عورت نے پکار کے کہا کہ یاد الحجاج، کیا ہو گیا حجاج کو کہ وہ ہماری مدد نہیں کرتا ہے۔ یہ بات حجاج کو پہنچی، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ حجاج جو ہے اسلامی ہسٹری میں کئی لاکھوں علماء کو اس نے قتل کیا ہے، ہزاروں کو قتل کیا ہے، فاسق فاجر ہے، ایک فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایمانی غیرت اتنی تھی، جیسے ہی اس کے سامنے یہ بات پہنچی کہ ایک عورت تیرا نام پکار کر کے تجھ سے مدد طلب کرتی ہے، اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں اس عورت کی مدد کے لیے لشکر نہیں بھیجوں گا اور وہاں پر فتح نہیں حاصل کر لوں گا، اس وقت تک نہ میں بستر پر سوؤں گا نہ میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا۔ گنہگار تھا، لیکن گنہگار ہونے کے باوجود بھی ایمانی حرارت اس کے اندر اتنی زیادہ تھی، اس نے قسم کھائی۔ پہلے 2 قافلے بھیجے 3-3 ہزار کے، وہ شکست کھا گئے، لیکن تیسرا قافلہ جو اس نے بھیجا حجاج نے اپنے بھتیجے کو، محمد بن قاسم الثقفی جو اپنے بھتیجا بھی تھا، حجاج بن یوسف کے داماد بھی تھے، 12,000 کا لشکر دے کر کے بھیجا تھا۔ 12,000 لشکر کا وہ لے کر کے ہندوستان کے اندر آئے، سمندر کے راستے سے آ کر کے جنگل کے اندر پڑاؤ ڈالا۔ جنگل میں پورے لوگ تھکے ہوئے تھے، ظاہر بات ہے اسلامی لشکر آیا ہوا ہے، سب سو رہے ہیں تو کچھ لوگ جاگنے والے بھی ہوں گے۔ محمد بن قاسم الثقفی باوجود کمانڈر ہونے کے، لیڈر ہونے کے، لوگوں سے کہا کہ تم سو جاؤ اور آج رات کی پہرہ داری میں کروں گا۔ سوچنے والی بات ہے، حالانکہ کمانڈر سوتا ہے، دوسرے لوگ حفاظت کرتے ہیں، اس نے کہا کہ تم سو جاؤ میں حفاظت کروں گا۔ اب یہ جنگل کی یہ حفاظت کر رہا تھا، اس دوران میں ایک واقعہ پیش آیا۔ راجہ داہر اس وقت میں تھا۔ راجہ داہر کا جو قلعہ تھا اتنا مضبوط قلعہ تھا کہ اس وقت کے لوگوں نے بتایا کہ 100 سال تک وہ اس قلعے کے اندر محفوظ رہ سکتا تھا۔ راشن موجود تھا، حفاظتی سامان موجود تھے، وہ قلعے کے اندر چلا گیا، لوہے کے دروازے سے 100 سال تک وہ اس کے اندر محفوظ رہ سکتا تھا قلعے کے اندر، اتنا گودام، وہ ساری چیزیں اس نے اسٹاک کر کے رکھی ہوئی تھی۔
تو اس نے بلا کر کے کہا کہ مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر جو ہے ہم پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت کے جو ان کے پنڈت تھے یا جو کچھ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ آج چاندنی رات ہے، ہمارا ایک دیو جو ہے، جو دیوی ہے وہ جنگل میں رہتی ہے، اس کو جا کر کے ہم پرساد چڑھائیں گے اور جو کچھ بھی چڑھائیں گے یہ مسلمانوں کا لشکر ایسے ہی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو جو پنڈت تھا اس نے کہا کہ لیکن اس رسم کی شرط یہ ہے کہ بادشاہ خود جائے یا بادشاہ کی بیوی جائے۔ اصل میں اس کے دل میں میل تھا۔ پھر اسی نے رائے دی کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ باہر نہ نکلیں، آپ جہاں پناہ ہیں آپ اپنی بیوی کو بھیج دیں۔ تو اس نے اپنی بیوی کو بھیجا۔ اب یہ جو پنڈت تھا یہ راجہ داہر کی بیوی کے ساتھ جب جنگل میں آیا ہے، اس نے راجہ داہر کی بیوی کو بہلانے لگا کہ دیکھو اب تو تمہارا شوہر ختم ہو جائے گا، ویسے بھی وہ بدصورت ہے اور ہم دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم ساتھ میں زندگی گزاریں گے۔ اگرچہ وہ عورت ہندو تھی لیکن غیرت مندی تو ان لوگوں کے اندر بھی ہوتی ہے جو خاندانی ہوتے ہیں، اس میں چاہے کسی بھی مذہب کے ہو، لیکن وہ ایک رانی تھی، شہزادی تھی، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب اس پنڈت نے سمجھانا شروع کیا لیکن وہ عورت نہیں مانی تو اب اس کے ساتھ زبردستی کرنا شروع کیا۔ جب اس نے چیخا، اس عورت نے چلایا تو محمد بن قاسم الثقفی، عمر 17 سال، کتنے سال؟ 17 سال ہیں، گھوڑے کے ساتھ ہتھیار کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ کہا کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس نے کہا کہ میں راجہ داہر کی بیوی ہوں، یہ ہمارا مذہبی آدمی ہے اور یہ میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہ رہا ہے۔ فتوح البلدان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فوراً محمد بن قاسم الثقفی نے اس کی گردن ماری، اس پنڈت کی۔ بعض مورخین نے لکھا کہ چونکہ مذہبی آدمی تھا گردن نہیں ماری لیکن اس کو قید کر لیا گیا۔ جو بھی ہو، کہا اب تم چاہتی کیا ہو؟ کہا مجھے میرے محل تک حفاظت کے ساتھ پہنچا دیا جائے۔ اب دیکھیے مسلمان آئے ہیں، جس کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں اس کی بیوی ہاتھ لگی ہے، چاہتے تو اغوا کر سکتے تھے، معاملہ طے کر سکتے تھے، لیکن محمد بن قاسم الثقفی نے کہا کہ 3 شرطوں کے ساتھ تمہیں تمہارے قلعے بھیج دیا جائے گا۔ کہا کیا شرطیں ہیں؟ چاندنی رات ہے، تم میرے سے آگے نہیں چلو گی، تم میرے پیچھے چلو گی، چونکہ جو ہے بد نظری ہو سکتی ہے، چاندنی رات ہے، اجالا زیادہ ہے، تم آگے چلو گی کیونکہ راستہ ان کو معلوم نہیں ہے تو تمہارے پر نگاہ پڑ سکتی ہے، تم پیچھے رہو گی اور پیچھے سے کہو گی کہ کہاں جانا ہے، دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے، کیسے کہنا ہے، پیچھے سے کہو گی، سامنے نہیں رہو گی۔ اور دوسری شرط یہ لگائی کہ جو تم نے پازیب پہن رکھی ہے، جسے سن کر کے دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، یہ پازیب تم تھوڑی دیر کے لیے اتار کر کے اپنی کمر میں باندھ دو گی اور راستے میں کسی قسم کی بات چیت تم نہیں کرو گی۔ لے جا کر کے محل کے باہر، جو قلعے کے باہر جو چھوڑا ہے، دروازہ کھولا۔ رانی اندر جاتے جاتے اس نے کہا کہ قلعے کا دروازہ کھل رہا ہے، اب تم چاہو تو اندر آ سکتے، کچھ بھی کر سکتے ہو۔ کہا ہم مسلمان ہیں، ایسے دھوکے سے اندر نہیں آنا چاہتے ہیں، ہم جب آئیں گے تو دن کے اجالے میں آئیں گے اور جس طریقے سے آنا ہے ویسے آئیں گے، ایسے نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جس محمد بن قاسم الثقفی سے پناہ مانگنے کے لیے تم گئی تھی میں وہی ہوں۔ تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ اندر گئی، جا کر کے بادشاہ کے پیر پکڑ لیے، کہا کہ جس انسان سے میں مل کر آ رہی ہوں وہ فرشتہ صفت انسان ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ آسمانی قوت ہے، آسمانی طاقت ہے، ان کے ساتھ جنگ نہ کی جائے ورنہ تم ہار جاؤ گے۔ لیکن بادشاہ نہیں مانا، اس نے شکست کھائی اور اس طریقے سے مسلمانوں نے وہاں پر جو ہے جتنے جو مظلوم عورتیں تھیں ان کو چھڑایا۔ بہت کم عرصہ، 22 سال کی عمر میں محمد بن قاسم الثقفی شہید کر دیے گئے تھے، 22 سال کی عمر میں۔ یہ 3-4 سال کی مدت وہ ہندوستان کے اندر رہے ہیں۔ جب ہندوستان چھوڑ کر کے وہ جا رہے تھے، لوگ اتنے دھاڑے مار کر کے غیروں کی عورتیں روئی ہیں، ہندوستان کی تاریخ میں ایسی مثال آج تک نہیں مل سکتی۔ اور انہی کے لوگوں نے ان کے مجسمے بنائے اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی، حالانکہ لوگوں نے کہا کہ اسلام میں یہ سب نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اتنے متاثر ہو گئے تھے محمد بن قاسم الثقفی سے کہ انہوں نے جو ہے ان کی پوجا پاٹ تک شروع کر دی تھی۔ اب اسلام اگر جنگ کا جو ہے اعلان کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بیکار کی چیزیں جو ہے پھیلانا، لوگوں میں غلط فہمی ڈالنا۔ قرآن مجید کی 25 یا 26 ایسے ہی آیتیں ہیں کہ جن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کفار کے ساتھ جو ہے یوں کیا جائے، یوں کیا جائے، حالانکہ اس کے مطلب الگ ہیں، موقع الگ ہے، محل الگ ہے۔ موقع محل کو آگے پیچھے کر کر کے جو ہے اس طریقے کی باتیں جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا، ورنہ اسلام کن اخلاق کے ساتھ پھیلا ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اسلام جو اخلاق کے ساتھ پھیلا ہے، تجارت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور خصوصاً جو ہے لا فضل لعربی علی عجبی ولا اسود علی ابیض،
کہ اسلام میں جو ہے کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے۔ اسلام ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے جو حکومت تھی اس کے پیریڈ میں جو ہے بہت سارے دلت ہندوستان کے اندر تقریباً 15,000 یا 20,000 صرف اس بات پر اسلام لانے کے لیے تیار تھے کہ یہ لوگ ہمیں مندر کے اندر نہیں بلاتے ہیں، ہمارے ہاتھ کا کھاتے نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ کا پیتے نہیں ہیں اور ہمیں اچھوت سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے، چاہے اونر ہو، چاہے غلام ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ایک ہی صف میں کھڑا ہو جائے گا تو اسے آدمی پیچھے کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس بات کو لے کر کے اسلام لانے کے لیے وہ لوگ تیار تھے۔ راتوں رات جو ہے اس بات کو چھپایا گیا، میڈیا کے استعمال کیا گیا، وہ سب کچھ لوگ جو جانتے ہیں وہ بہرحال وہ چیز کو جانتے ہیں۔ بہرحال ایک اور اعتراض یہ ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام میں جب عقیقہ کرتے ہیں لڑکے کے لیے 2 بکرے، بچی کی لڑکی کے لیے 1 بکرا، اسلام جو ہے عورت کو کنڈم کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، لڑکا اگر پیدا ہو تو 2 بکرے کاٹنا واجب کبھی ضروری نہیں ہے، 1 بکرے سے بھی لڑکے کا عقیقہ ہو جاتا ہے، یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ افضل 2 بکرے ہیں، مرد بچہ اگر پیدا ہو تو افضل 2 بکرے ہیں، لیکن 1 بکرے سے بھی عقیقہ ہو جاتا ہے۔ اب اسلام نے ایسے کیوں رکھا کہ مرد لڑکا اگر پیدا ہو تو 2، لڑکی اگر پیدا ہو تو 1؟ اسلام دین فطرت ہے، دین فطرت یعنی انسان کی جو فطرت ہے اسی فطرت کے مطابق یہ دین بنایا گیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی فطرت میں لڑکا اگر پیدا ہو تو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے، لڑکی اگر پیدا ہو تو وہ کم خوش ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ بات تو کہی گئی کہ لڑکی اگر پیدا ہو تو جو ہے پیشانی پر بل نہیں آنا چاہیے اور جو ہے بیزارگی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ مرد بچہ پیدا ہو تو خوش نہیں ہونا چاہیے، انسانی فطرت ہے خوش ہو۔ اب اسلام یہ کہتا ہے جب لڑکا پیدا ہوا جناب تم زیادہ خوش ہو رہے ہو تو زیادہ خوشی میں اللہ کے لیے 2 بکرے کاٹو۔ لڑکی پیدا ہوئی ہے پہلے ہی سردر سمجھ رہے ہو، اس وقت بھی اگر 2 بکریاں رکھ دیتے تو تم کیا کرتے؟ تمہاری فطرت کو دیکھ کر کے یہاں پر فطرت بدلی گئی ہے، تم زیادہ خوش ہو، مرد بچہ ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو لڑکے 5-6 بچے ہو گئے وہ بیٹی کے لیے تڑپتا، بیٹی کے لیے ہے، لیکن عموماً 90% جو ہے لڑکا اگر پیدا ہو تو لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وارث پیدا ہوا ہے۔ لڑکی اگر پیدا ہو اگر دلوں میں ایمان نہیں ہے، کمزور ہے، وہ آج بھی بیدار سمجھتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی واقعہ بیان کیا تھا، حال کا 6 مہینے پہلے جو ہے یہی میسور کے ایک ہسپتال کے اندر ایک عورت چیخ کر کے چلا کر کے رو رہی ہے ڈیلیوری کے بعد میں۔ ہمارے گھر میں جا کر کے ان سے جب معلومات کی کہ کیوں رو رہے ہیں تو پتہ چلا کہ ان کی ساس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب کی بار اگر لڑکی پیدا ہوئی تو گھر کے اندر دہلیز کے اندر آنا نہیں ہے۔ اب پہلے ہی سے اتنی مصیبت ہے تو عقیقے میں اگر 2 بکرے رکھ دیتے تو اس طریقے کے اعتراضات جو ہے بہت سارے ہیں۔ تو بہرحال ایک اعتراض یہ بھی ہے، اسلام میں لے پالک جو بچہ ہے اس کو وراثت نہیں ملتی ہے، جسے اڈاپٹ کرتے ہیں مرنے کے بعد کوئی وراثت نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام اس کو اچھی چیز سمجھتا ہی نہیں کہ بچہ لے کر کے گود لے کر کے پالے۔ بہت لمبی تفصیلات ہیں، ایک اس میں یہ ہے کہ اگر لڑکے کو لیے بچہ پالنے کے لیے جیسے ہی وہ بالغ ہوگا، مثال کے طور پر میں نے کسی بچے کو اڈاپٹ کیا، جیسے ہی وہ بچہ بالغ ہوگا میری بیوی کے لیے اسے پردہ ضروری ہو جائے گا۔ اگر لڑکی لی تو میرے لیے پردہ ضروری ہو جائے گا جیسے ہی وہ بالغ ہوگی۔ اس کے ہیلے بہانے الگ ہیں کہ کس طریقے سے اس کو کرنا ہے، خالہ کا دودھ پلانا ہے بچپن میں وغیرہ وغیرہ، وہ اگر ہو سکا تو رضائی خالہ رضائی ماموں ایسے کچھ لا کر کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اسلام اس کو پسند نہیں کیا۔ ایک وجہ بہت لمبی تفصیل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے اسلام اسے پسند کیوں نہیں کرتا ہے اڈاپٹ کرنے میں۔ 15 سال 20 سال پالتے ہیں، جب بچے کو پتہ چلتا ہے کہ میں ان کا سگی اولاد نہیں، بچپن میں تو چھپاتے ہیں، بعد میں چل کر کے بات معلوم ہو ہی جاتی ہے۔ اگر بعد میں چل کر باپ سختی کیا، ماں سختی کیا تو بچہ کیا کہتا ہے کہ میں تمہاری اولاد نہیں ہوں، اسی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو۔ تو 15 سال سے جو محنت کی، 20 سال سے جو محنت کی، وہ 1 سیکنڈ میں ضائع ہو جاتی ہے۔ یا 15 سال 20 سال کے بعد 10 سال کے بعد اس کے ماں باپ حاضر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارا بچہ لوٹا دیا جائے۔ تو اس وجہ سے دوسری بات یہ ہے، انسان جب زندہ ہے مرنے کے بعد اگر اولاد نہیں ہے تو اس کی پراپرٹی اس کے بھائی کو جاتی ہے۔ مجھے اولاد نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میرے بھائی کو جائے گی۔ اب اگر بچے کو اگر اڈاپٹ کر لیا گیا، اس کے لیے وراثت رکھ دی گئی،
بھائی دشمن ہو جائے گا کہ اگر یہ بچہ نہیں ہوتا تو اس کی پراپرٹی کسے آتی؟ مجھے آتی. اور بھائی آخری وقت میں اس بھائی کا ساتھ دے سکتا تھا کیونکہ پراپرٹی آتی ہے. بھائی لاوارث ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو اب یہ جو چچا ہے یہ اس کا بھی دشمن بن جاتا، وہ بچے کا بھی دشمن بن جاتا. تو اس وجہ سے اسلام نے لے پالک بچے کے لیے جو ہے اس کو پسند نہیں کیا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت جو ہے کافی ہو گیا ہے. بس 2-3 گزارشیں میں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. پہلی بات یہ ہے عزیز دوستوں بزرگوں، مسجد کے اندر آئیں تو اللہ کے لیے فون کو آف کریں، سائلنٹ کریں. ہر نماز میں دیکھیے کوئی نماز